Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable Chief Guest, Project Director, Brigadier Shoaib Anwar Kayani, and respected guests. Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you. Ladies and gentlemen, after years of unrivaled commitments, we all under this roof have gathered again to celebrate another accomplishment, another feather in DHA Multan's cap, the possession of Sector R. So, I, on behalf of DHA Multan's administration, heartily welcome you all on this gracious event of Sector R possession. And now, moving ahead, Moses Khawatino Hazrat, खुदा को याद करना और उसकी हम्दो सना करना हमारी ना ख़त्म होने वाली रवायात का हिस्सा है, और इसीलिए इस वक्त स्टेज पर मैं दावत देना चाहूँगी कारी हाफिज़ मोहम्मद लाल को फॉर द रेसिटेशन ऑफ होली कुरान. शुक्रिया. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. وہ بڑا مہربان اور نہایت ہی بخشش کرنے والا، قیامت کے دن کا مالک. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا. ہمیں اس راستے پر چلا جس راستے پر تیرا انعام ہے. ہمیں اس راستے سے بچا جو گمراہی کا راستہ ہے، جس پر تیرا غضب ہے. آمین. صدق اللہ العظیم. Jazakallah. A paradise of southern Punjab, DHA Multan, that ensures delivering an extraordinary experience of residence in the heart of Multan. Ladies and gentlemen, now moving ahead, I would like to request our worthy project director, Brigadier Shoaib Anwar Kayani, who have been a great strength of organization, to come on stage and share his precious words on this moment of celebration with all of us. A huge round of applause for Brigadier Shoaib Anwar Kayani. Sir, can we have you here? Thank you.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. I think we are trying to find an opportunity to celebrate the Spring Festival, but I think the spring is not happy with us, and we're going to find summers very soon. So I was just thinking that we can switch to summer festival, planning, instead of Spring's festival, which we have planned in the mid of March. Alhamdulillah, today it's a matter of great honor, and we are giving possession of third residential sector of DHA Multan, that is Sector R, 1 Canal. اور اس سیکٹر آر جو ہے یہ بھی ایک بڑا سیکٹر ہے جس میں ابھی ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. تقریباً 350 ایکڑ کا سیکٹر ہے جس کی ڈیولپمنٹ مکمل ہو چکی ہے ہر لحاظ سے تقریباً 1 مہینہ پہلے. اور لیکن کچھ ہمارے اور کچھ ایونٹس اور ایکٹیویٹیز تھیں جو پچھلے 1-1.5 مہینے میں، جن کی وجہ سے یہ ہم اس کی پوزیشن کو تھوڑا سا لیٹ کیا ہم نے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی آج کی جو ہم تقریب ہے اس کے اندر ہمارے جو پریویلیج اسٹیم بزنس پارٹنرز ہیں، ریئل اسٹیٹ انویسٹرز، ڈیلرز، جنہوں نے نمایاں کردار ادا کیا اوور آل ایئر 2020 کے اندر، جو کہ یقیناً ایک چیلنجز سے بھرپور سال تھا، لیکن الحمدللہ DHA ملتان نے اس سال کے اندر اپنی ترقی جو ہے اس کی رفتار جو ہے اس کو کم نہیں ہونے دیا. اور آلدو کہ ابھی بھی کافی ہمارے پاس روم فار امپروومنٹ اور فردر اگلے بھی گاڑی کے کافی گیئر ابھی رہتے ہیں. ابھی تک 5ویں میں آئی ہے، آج کل 7ویں گیئر والی گاڑیاں بھی آ گئی ہیں پاکستان میں. تو کوشش کریں گے کہ اس سے بھی زیادہ اور سپیڈ اچیو کریں اپنی ڈیولپمنٹ کی، اور باقی تمام جو ہماری کمٹمنٹس ہیں ان کو میٹ کریں. تو ان کے لیے بھی کچھ اسپیشل ریکگنیشن کے لیے ظاہر ہے ایوارڈ اور اس میں پرائزز کا مین مقصد جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک ریکگنیشن آرگنائزیشن کی طرف سے، اور اس کے علاوہ بھی تمام لوگوں نے جو اپنی بھرپور کوشش کی ہے ان کے لیے بھی میرے خیال میں ایک یہ انسینٹیو نظر آئے گا کہ جو اگر محنت کرتا ہے کسی آرگنائزیشن کے ساتھ اور DHA ملتان کے اندر جو اپنا بھرپور کوشش اور محنت لگن اور جاری رکھتا ہے، تو DHA ملتان آرگنائزیشن مینجمنٹ اس کی اس محنت جو ہے اس کو ریکگنائز کرتی ہے. اس طرح ایئر 2020 ہم نے ختم کیا، اور الحمدللہ ابھی اس سال کے اندر 2021 کے اندر ہمارا عزم ہے، ہمارا عہد ہے کہ اس سال کو جس طرح ہم نے ڈکلیئر کیا ہے ایئر آف لیویبلٹی، تو DHA ملتان کے اندر انشاءاللہ ہماری امید ہے اور کوشش ہے کہ بائی اینڈ آف دس ایئر 2021 ایٹ لیسٹ کم از کم ہم 1000 فیملیز جو ہیں اس DHA کے اندر اپنی خوش و خرم زندگی جو ہے گزار رہی ہوں. اور میرے اپنے خیال میں ایک بڑا یہ ماڈریٹ فگر ہے، شاید ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس سے زیادہ ہو جائے. ہماری جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے جو فیسلٹیز ہوتی ہیں لیویبلٹی کے لحاظ سے، وہ آپ دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں. ان سیکٹرز کے اندر M سیکٹر، Q سیکٹر، ان میں 100% الیکٹرک کا کام مکمل ہو چکا ہے. اسٹریٹ لائٹس تک جو ہیں وہ لگ چکی ہیں، ٹرانسفارمرز لگ چکے ہیں. اسی طرح جس سیکٹر میں ابھی ہم آج اس کی پوزیشن دے رہے ہیں اس کا بھی الیکٹرک کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے. اور سوئی گیس جو کہ ایک دوسری بڑی بنیادی ضرورت ہے، اس کی لیئنگ جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. تو الحمدللہ یعنی ہماری ہر لحاظ سے یعنی ہم کنفیگرڈ ہیں، اور ہم وہ سارے جو وسائل ہونے چاہیے اور جو وہ میسر ہیں ہمیں، اور ہماری طرف سے جو لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور اپنے گھر بنا رہے ہیں یہاں پہ، ان کو ہم خوش دلی کے ساتھ ویلکم کر رہے ہیں اور فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، جو کہ ہمارا
فرض بنتا ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس چیز میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے، اور انشاءاللہ اگر کسی کی کوئی شکایت ہوتی ہے تو ہمارے دروازے آفس جو ہیں وہ اوپن ہے، کوئی سجیشن کسی طرح کی، اور اسپیشلی وہ لوگ جو گھروں کی کنسٹرکشن یہاں پہ کر رہے ہیں یا جو ولاز کے اندر موو ان کر رہے ہیں، پوزیشن لے رہے ہیں، ان کے جو بھی اگر کوئی مسائل ایسے جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کو ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایڈریس کرتے رہیں گے اور پرائورٹی پہ ایڈریس کریں گے. یہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہوگی کہ ہم نے پوزیشن دے دی اور اس کے بعد دروازہ بند کر لیا، آپ جانے اور آپ کا کام جانے. ریسنٹلی آپ سب نے دیکھا کہ یہاں پہ ہم نے انٹرنیشنل اور نیشنل اسکواش لیگ کا ایک ٹورنامنٹ منعقد کرایا، جو کہ ساؤتھ پنجاب اور ملتان شہر کے لیے میرا خیال میں ایک بہت قابل فخر ایک ایونٹ تھا. اور شاید بہت سالوں کے بعد، شاید 10-11 سال پہلے یہاں پہ کبڈی کا کوئی انٹرنیشنل ایونٹ ہوا تھا، اور اسکواش کا تو شاید کبھی بھی ہسٹری میں نہیں ہوا ہوگا. تو یہ ایونٹ جو ہے جس طرح ہمارا یہاں پہ منعقد ہوا، اس کے اوور آل جو ایک اس کے امپیکٹس ہیں، ظاہر ہے آپ نے سب نے ہم نے اس کو انجوائے بھی کیا، محظوظ ہوئے اس ایونٹ سے، لیکن اوور آل جو اس کا امپیکٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کے لیے یعنی ایک بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ اس طرح کے ایونٹس کا جاتا ہے. یہاں پہ تقریباً 20 کے قریب انٹرنیشنل پلیئرز جو تھے وہ بوائز اینڈ گرلز دے ور ہیئر اینڈ دے ہیو گون ود ویری ویری رچ میموریز. اور ہماری جو ہاسپٹیلٹی، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہماری روایات ہیں، اس کے مطابق ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور ایک تو یہ ہے کہ وہ اس لحاظ سے ہمارے ایمبیسڈرز کے طور پہ انشاءاللہ جن یعنی 20-21 ملکوں سے وہ آئے ہوئے تھے، وہاں پہ وہ ہمارے پاکستان کے ایمبیسڈر، اور اس علاقے میں جس طرح وہ پہلی دفعہ شاید وہ زندگی میں اس علاقے میں آئے تھے، ان میں سے کچھ چند ایسے تھے جو پاکستان جن کا پہلے آنا ہوا یا پاکستان کو اگر کوئی جانتا وہ ہوں گے، وہ تو عام طور پہ دوسرے ملک میں آپ جب دیکھتے ہیں تو کیپٹل سٹی یا جو انٹرنیشنل سٹیز ہوتے ہیں اس کنٹری کے کسی بھی ایک عام سی سوچ میں ایسی چیز ہی آتی ہے. تو ملتان جو کہ اتنا بڑا شہر ہے، جس کو یعنی میرا خیال میں جس طرح پہلے بھی میں نے 1-2 دفعہ بات کی ہے، جو ریکگنیشن اس کو ملنی چاہیے تھی اس شہر کو، اس علاقے کو، وہ شاید مل نہیں سکی یا اس کے اوپر. لیکن اس اوور آل ایونٹ سے ہمارا پاکستان، سدرن پنجاب، ملتان، مین مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کے اندر ہم یہ اس سپورٹس بھی لے کے آئیں، پازیٹیو یوتھ کے لیے بھی اپرچونیٹیز کریٹ کریں. پاکستان کے نیشنل جو پلیئرز ہیں، لڑکے لڑکیاں، وہ بھی آئے 32 کے قریب، ان کو ایک اپرچونیٹی پرووائڈ کی. اور اسی کے ساتھ اپنا جو ہمارا یہ پروجیکٹ ہے اس کو بھی ہم شو کیس کریں. اور جتنے لوگ یہاں پہ آئے باہر سے، پلیئرز کے علاوہ بھی کافی لوگ آئے اسلام آباد سے، پشاور سے، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اسپورٹس کے علاوہ بھی. گورنر پنجاب جو ہے وہ آئے یہاں پہ. تو جانشیر خان صاحب جو ہمارے اسکواش لیجنڈ ہیں، یعنی ورلڈ ریکارڈ ابھی تک انبیٹیبل ہے، ان کو ہم نے پورے پروجیکٹ کا وزٹ کرایا، باقی پلیئرز انٹرنیشنل کو کروایا. تو وہ انہوں نے نہ صرف اپریشیٹ کیا، وہ حیران رہ گئے کہ پاکستان میں بھی اس لیول کا اور اس کوالٹی کا پروجیکٹ جو ہے، ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے، وہ آ رہا ہے یا بن رہا ہے یا مکمل ہونے جا رہا ہے. تو الحمدللہ اس لحاظ سے بھی یہ ہمارے لیے بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم اپنی پروجیکٹ کو ایک اچھی لیول کے اوپر جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں. اسی طرح رومینزا جو ہے آپ لوگ دیکھتے رہتے ہوں گے، جو اس طرف آنا جانا ہو، کیونکہ ابھی رنگ روڈ اس کی بن چکی ہے اور ڈرائیو تھرو کرنے کا وہاں پہ ہم نے اوپن کیا ہوا ہے، لوگ جاتے ہیں. تو اس کی پروگریس بڑی فاسٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. انشاءاللہ مئی اینڈ تک ہم اس گولف کورس کے 18 ہول جو ہے وہ مکمل کر لیں گے، along with نائٹ پلینگ فیسلٹی آلسو، جو کہ پہلے نہیں تھی، جو ابھی ہم نے ایڈ کی، کیونکہ ملتان کی موسم اور اس کے لحاظ سے دیکھتے ہوئے کہ اس علاقے میں پاکستان میں ظاہر ہے انٹرنیشنل گولف کورس تو یہ پہلے ہی منفرد ہوگا، لیکن اوور آل
اگر ہم دیکھیں تو ایشیا میں بہت شاید ہی کوئی گولف کورس ہوگا جو انٹرنیشنل بھی ہو اور نائٹ پلینگ فیسلٹی بھی اس میں ہو. دبئی وغیرہ یا امریکہ میں اور ان کنٹریز کے اندر یہ اس طرح کی سہولت ہوتی ہے, جس سے اگین اوور آل لارجر انٹرسٹ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں پاکستان کے لیے اس کے جو اسپن آف افیکٹس ہیں, جو اوور آل پاکستان کے لیے اس کا امپیکٹ ہے, وہ بہت لارجر لینڈسکیپ پہ جاتا ہے. ہم ایز اے اسپورٹنگ نیشن جو ہے, جو ہمارا یعنی ایک معیار رہا ہے کھیلوں میں, اسپورٹس میں اور پازیٹیو لائف کے اینگلز کے اوپر, وہ دوبارہ اس کا ریوائول ہونے کے لیے انشاءاللہ کوششیں جو ہیں ہماری بھی اس میں کنٹریبیوشن ہوگی. باقی مینلی ہماری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ڈیولپمنٹ کے علاوہ, ڈیولپمنٹ آپ لوگ دیکھتے ہیں, آپ سب ہمارے ساتھ ہیں, اس لیے میں زیادہ اس پہ بات چیت نہیں کروں گا, آپ کو آلریڈی ویل اویئر ہے. ہم نے جو شاہ رکن عالم گیٹ کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی بھی ہے, جو لوگ ادھر سے گزرتے ہوں گے دیکھا ہوگا, اس کی روڈ کی الائنمنٹ تقریباً 3.5 کلومیٹر کی روڈ ہے. اس کی ہم نے ڈیزائننگ تقریباً ابھی 1-2 ہفتے کے اندر فائنل ہو جائے گی, اور نیکسٹ منتھ انشاءاللہ بائی اینڈ آف مارچ یا اپریل فرسٹ ویک میں ہم اس کا کانٹریکٹنگ کریں گے. اور 3.5 کلومیٹر کی 150 فیٹ روڈ جو ہے, جو کہ ہمارا یہ رنگ روڈ ہے, اس سائز کی انیشلی ابھی ہم اس کو کنسٹرکٹ کریں گے, اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ بائی اینڈ آف دس ایئر جو ہے ہم اس کو مکمل کر لیں گے. اور اس کے اندر ہم نے ایون متی تل روڈ کے اوپر ایک اوور ہیڈ برج بھی اس کے اندر پلان کیا ہے, جس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم ابھی زیادہ لگ رہا ہے. شاید اس کے اپروولز وغیرہ گورنمنٹ سے ہوتے ہیں, اس میں ٹائم لگے, لیکن وی ول اسٹارٹ کنسٹرکشن آف آر روڈ. مین وائل جب وہ اپروول ہو جائے گا تو برج کی کنسٹرکشن اس کو بعد میں بھی کی جا سکتی. ریسنٹلی ہم نے تقریباً لاسٹ اسی ہفتے منڈے کو اسلام آباد میں ڈی ایچ اے ملتان کا جو سب آفس ہے اس کی اوپننگ کی, اور الحمدللہ بہت بڑا اچھا ایونٹ تھا. کچھ لوگوں میں سے ہمارے ساتھی جو ہے وہاں پہ آئے ہوئے تھے, اور کیونکہ میں کافی یعنی جب اوور آل دیکھتا ہوں ہماری ممبرز کی پرسنٹیج کہ کہاں کن علاقوں سے ہے, اور ظاہر ہے اتنے بڑے پروجیکٹ کو سسٹین کرنا اوور آل وائبل ہی نہیں ہے کہ صرف یہ اس کو اگر محدود رکھا جائے ملتان اور سدرن پنجاب کے اندر, تو اس میں بیسیکلی ہماری نیڈ ہے, یہ نیسیسٹی ہے کہ ہم اس کو نیشنل لیول کے اوپر جتنا زیادہ ہم اس کو لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر سکیں انویسٹمنٹ کے لحاظ سے. ابھی بھی ہماری یعنی کافی زیادہ انویسٹرز جو ہیں ممبرز ہیں وہ آؤٹ سائڈ یعنی سدرن پنجاب ہیں, جس میں لاہور کا کافی بڑا, لاہور اینڈ سراؤنڈنگ ایریا کا ہے, اس کے بعد اسی طرح اسلام آباد راولپنڈی بھی ہے, لیکن اس سے بیونڈ بھی اگر آپ چلے جائیں تو پشاور کے لوگ بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے اندر. اور میں بخوبی واقف ہوں پشاور شہر سے, وہاں پہ یعنی ایک ڈی ایچ اے تو ہے, اور اسی وجہ سے اس ڈی ایچ اے کی پرائسز بہت اوپر گئیں, کیونکہ ڈی ایچ اے کے علاوہ وہاں پہ کوئی ہاؤسنگ کا پروجیکٹ نہیں ہے. پچھلے 20 سال کے اندر جو اسپیشلی وہاں پہ ٹیررزم اور اس کی جو ویو تھی وہ اتنی انٹینس رہی کہ لوگ وہاں سے کافی شفٹ بھی ہوئے اسلام آباد کی طرف یا دوسرے شہروں کی طرف, اور شاید سکوپ بھی نہیں تھا اور کسی نے انیشیٹو بھی نہیں لیا ادھر کوئی بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹس کرنے کا. تو بگ انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے بھی, اور کے پی کی ادروائز بھی کنیکٹیوٹی ملتان کے ساتھ انڈس ہائی وے اور اس کے ساتھ بھی آپ دیکھیں تو لوگ کاروبار کے لیے اور کراچی تک جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم یعنی اٹریکٹ کر سکتے ہیں اگر تھوڑا سا اس کو ہم اچھے طریقے سے اسٹریٹجائز کر کے پلے کریں. تو اسی پرپز کے لیے ہم نے یہ فیسیلیٹیشن کے لیے لوگوں کی اپنا سب آفس اسلام آباد کا اس پہ ورکنگ کی تھی 2-3-4 مہینے سے, اور اچھی لوکیشن اور اچھی وہاں پہ جو آفس جن لوگوں نے دیکھا ہے تو آئی ایم شیور وہ آپ کو بتائیں گے, یا آپ کو جب ویڈیو وغیرہ ہم بھیجیں گے لوڈ کریں گے تو اچھی کوالٹی اسٹینڈرڈ
اور اسی طرح مارکیٹنگ کا بھی ہم نے وہاں پہ سٹاف اپنا جو ہے اس کو بٹھایا ہے تاکہ لوگ جو وہاں پہ آتے ہیں انویسٹرز آتے ہیں یا جو انٹرسٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم کریکٹ پرسپیکٹیو بھی دے سکیں, ان کو انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز جو ہیں وہ بتا سکیں اور ان کو ان کی جو شکوک ہیں وہ دور کر سکیں. تو وہاں پہ ہم نے الحمدللہ اوپننگ کے ساتھ جو مین پرپس تھا ایک کہ لوگوں کو وہاں پہ گیدر کیا جائے, کیونکہ ویری اسٹرینجلی میں جس طرح بات کر رہا تھا کہ ہمیں ابھی تک یعنی صرف پچھلے یعنی جب میں آیا تھا تو 2 ڈیلر تھے ہمارے پاس رجسٹرڈ اسلام آباد پنڈی کے, اور میرا خیال ہے ابھی شاید 4 یا 5 ہیں. تو جس طرح اس سے یعنی اندازہ لگتا ہے کہ جب ظاہر ہے ہماری وہاں پہ ہمارے ساتھ پارٹنرز اور ڈیلرز جو ہیں وہ کم ہیں, تو اسی ظاہر ہے وہ لوگوں کو پھر اس طرف مائل نہیں کریں گے. تو یہ ہماری کوشش تھی, اور الحمدللہ یہ کرنل انوار صاحب ان کی ٹیم نے اسپیشلی جو وہاں پہ ہماری ٹیم ہے سب آفس کی, میجر اکرام صاحب اور ان کے لوگ, انہوں نے بڑی ایفرٹ کی اور انہوں نے تقریباً کوئی 230-40 تو 230 کے قریب جو ہے وہاں پہ اسلام آباد, راولپنڈی, سراؤنڈنگ ایریاز, پشاور, کوہاٹ تک کے جو ہے ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ اور جو ڈیلرز ہیں ان کو ہم نے وہاں پہ مدعو کیا اور ان کو پروجیکٹ کے بارے میں بتایا. اور بہت سے لوگ ایسے تھے یعنی وہ جو بعد میں میرے سے انڈیویجولی ملے وہاں پہ, نیکسٹ ڈے بھی ملاقات ہوئی, کئی لوگ آئے جو ڈی ایچ اے کے اندر رہ بھی رہے تھے اور اس کام میں یا اس بزنس میں وہ پچھلے 10-15 سالوں سے بھی ہیں, لیکن دیر نو اینی تھنگ اباؤٹ ڈی ایچ اے. ان کو صرف یہ پتہ تھا کہ ڈی ایچ اے ملتان ہے, ایک پروجیکٹ ہے ہمارے, یعنی کیا سچویشن ہے, ہم کدھر کھڑے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, اور کیا اپرچونیٹیز ہیں یہاں پہ, جو ان کو ایکسپلین کی میں نے. کافی اٹریکٹیو اپرچونیٹیز ہیں, ان کو بتایا کہ یہاں پہ جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے ان کا, اس کا لیول یا اس کا پوٹینشیل کیا ہے یہاں پہ, جو کہ شاید یعنی اسلام آباد میں, کراچی میں یا لاہور میں وہ اتنا اوور آل جب آپ ریٹرن آف انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں تو آن انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں تو وہ بہت کم ہے, اور انویسٹمنٹ بھی جو ہے وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ اوور آل اگر دیکھیں تو پرسنٹیج میں کم ہی لوگ اس بڑی انویسٹمنٹ کے اندر جاتے ہیں. تو یہاں پہ یعنی اپرچونٹی ہے, تو اور انشاءاللہ امید ہے کہ ابھی اس طرف چلیں گے. ہم نے ان کو انسینٹیوائز بھی کیا ہے رجسٹریشن کے لیے کہ اگر وہ رجسٹریشن کرواتے ہیں تو ان کو ہم اس کی فیس وغیرہ بھی ویور اس میں دیں گے. باقی ہماری کافی اگریسو مارکیٹنگ کمپین جو ہے اس کے اوپر ابھی بھی دوبارہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. ابھی کل سے ہماری الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی ایڈورٹیزمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ بھی ہم ود ان اے منتھ بائی نیکسٹ مڈ مارچ میں ایک نئی ٹی وی کمرشل جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں, جس میں آئی ایم شیور کہ وہ جو پہلے ہم نے پچھلے سال کی وہ بھی بڑی اچھی کوالٹی کی بھی تھی اور بڑی ہول انکمپسنگ تھی کہ اس سے ہمیں کافی فائدہ ہوا. تو ابھی ایک نئی ہم اس کے اوپر لانچ کریں گے کیمپین, جو کہ 2021 کے لحاظ سے کچھ نئی چیزیں ڈیولپمنٹس ہیں جو ابھی ہوپ فلی بائی اینڈ آف مارچ ہم انشاءاللہ کریں گے. یہاں پہ بیسیکلی ابھی جو میری یعنی ایکسپیکٹیشن ہے آپ لوگوں سے, خاص طور پہ جو ریل اسٹیٹ ہمارے پارٹنرز ہیں, ڈیلرز ہیں, انویسٹرز ہیں, کہ کنٹینیوس ایفرٹ جو ہے آپ کی رہنی چاہیے پرائس کو رائز کرنے میں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ابھی بھی جو جب یہ ساری چیزیں ہم جس کی بات چیت کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں, اور ہر بندہ جب دیکھتا ہے آتا ہے اپریشیٹ کرتا ہے, لیکن جو پرائسز ابھی بھی ہم نے اٹین کی ہیں وہ میچ نہیں کرتی, دے آر ویری لو. مطلب یعنی میرے خیال میں یعنی ان سیکٹرز جن کی ڈیولپمنٹ اور پوزیشن جن کی ہو چکی ہے, ان کی پرائسز جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں 10 ملین سے کم نہیں ہونی چاہیے نارمل پلاٹ کی بھی. ابھی ہم اس کے اوپر بھی ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ جو پلاٹ سستے بیچے گا اس کے پوائنٹ مائنس کرنا شروع کر دیں گے. ہو سکتا ہے کہ 2021 میں یہ والے ایوارڈ جو ہیں وہ ریورس ہو جائیں سارے. تو ابھی ہم پرائس ٹیگ کر کے دیں گے کہ کس سیکٹر کے اندر کتنے کا پلاٹ بکے گا, تو تب ہم آپ کو ریکگنائز کریں گے کہ آپ نے ایفرٹ کی ہے. خالی پلاٹ بیچنے نمبر آف پلاٹس کے اوپر نہیں کریں گے. تو آج کل لیٹسٹ کام اس کے اوپر ہو رہا ہے. تو کچھ ان دا اینڈ
امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس جو ہیں اس میں بھی سیکٹر آر کی پوزیشن ابھی جو آج ہم دے رہے ہیں اس میں بھی ہم نے جس طرح آپ نے ٹی وی کمرشل میں بھی سن لیا ہوگا تو ہم اسی طرح ڈیولپمنٹ چارجز اور یوٹیلیٹی چارجز جو ہے اس کا ویور دے رہے ہیں سیم اسی میتھڈ اور فارمولے کے اوپر. اور اس کو میں نے ابھی سٹارٹ ٹائم اس کا 30 اپریل سے کیا ہے تاکہ مارچ اور اپریل 2 مہینے لوگوں کے پاس ہوں جنہوں نے پوزیشن لینی ہے اور کنسٹرکشن سٹارٹ کرنی ہے, اپنی ڈیزائننگ کرنی ہے. تو اگر جو لوگ 30 اپریل 2022 تک جو کمپلیٹ کریں گے ان کو 100% ویور دیا جائے گا ڈیولپمنٹ چارجز کے اندر. لائک وائز جو ہم نے جس طرح پہلے بھی 18 منتھس تک کے لیے باقی رکھا ہوا ہے اسی طرح اس کو اسکیل ڈاؤن کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ بھی ابھی شاید میرے خیال میں نیوز فلیش پہ بھی ہم اس کو ڈال دیں گے, لیکن آپ کی وساطت سے بھی اچھا ہے لوگوں کو پتہ لگے کہ جن سیکٹرز کے اندر ہماری ڈیولپمنٹ آپ کہہ لیں ہاف وے تھرو ہے یا نیئر کمپلیشن ہے, لائک یو سیکٹر ہو گیا یہ ساتھ ہے, اس میں ہماری ڈیولپمنٹ 10 مرلہ کی جو ہے وہ آلموسٹ نیئر کمپلیشن ہے. اور ایچ سیکٹر کے اندر 75-80% ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, اور اے سیکٹر جو ہے وہ بھی تقریباً کوئی 50% ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. وی سیکٹر میں بھی تقریباً کوئی اراؤنڈ 20% ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, جاری ہے. تو ان سیکٹرز کے اندر اگر کوئی بھی ممبر جو ہے اینڈ یوزر اپنا گھر کنسٹرکشن کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو بھی پوزیشن دیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ اپنا گھر 1 ایئر کے اندر کنسٹرکٹ کرتا ہے تو, اور یہ دس از ڈویبل, یعنی اسپیشلی میرے خیال میں وی میں تو شاید تھوڑا سا مشکل ہوگا ابھی, لیکن یہ میں اناؤنسمنٹ اس لیے وی کا بھی ذکر کر رہا ہوں کہ وہ بھی اگلے 3-4-5 مہینے میں جب آپ کی روڈز کی الائنمنٹ سیدھی ہو جاتی ہے, نظر آ جاتی ہیں, تو گھر کی کنسٹرکشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ہم آپ کو مارکنگ کر کے اور وہ کر کے جگہ جو ہے دے دیتے ہیں. تو یہ بھی یعنی کئی لوگوں کے انڈیویجولی کیونکہ آئی ہیں کوئی 2-3-4 ریکویسٹس, اور کچھ لوگوں نے پوچھا کہ جی ہم شروع کرنا چاہتے ہیں مے بی فار دیئر اون پرسنل, اپنا کسی وجوہات کی وجہ سے یا اس کو کرنے, تو دس از اے پازیٹیو تھنگ فار اس آلسو. اور ہم نے اس کو نیوز فلیش میں بھی ڈال دیے. آپ کی وساطت سے بھی لوگوں کو آپ بتائیں اگر جو کرنا چاہتے ہیں فارملی. ظاہر ہے جس طرح ابھی ایک ہم وہ ایک سیرمنی اور اس طرح کر کے کرتے ہیں, اسی طرح یو سیکٹر کی بھی انشاءاللہ اینڈ مارچ یا اپریل میں ہم نے اس کی پوزیشن ادروائز بھی پلان کی ہوئی ہے, رومینزا اور یو سیکٹر کی. تو اسی طرح رومینزا کے اندر بھی اگر کوئی بنانا چاہتا ہے تو جس نے ڈاؤن پیمنٹ پے کر دی ہے ہماری طرف سے وہ کل بھی اپنا نقشہ لے اور گھر بنانا شروع کر سکتے ہیں. اسی باقی جو ہیں سیکٹرز جو ہیں اسی طرح ایچ اور اے ہے, اس میں بھی جن کے پلاٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہیں یا جو کرنا چاہتے ہیں ڈیزائرس وہ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے. اسپرنگ فیسٹیول جو ہے وہ ظاہر اسپرنگ اس دفعہ ویسے ایسے ہی ہوا جیسے ملتان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پہ سردیاں ہوتی ہیں, گرمیاں ہوتی ہیں, اور گرمیاں ہی ہوتی ہیں پھر. تو پچھلے سال تھوڑا سا یعنی وہ ویسے ڈسٹرب ہو گیا تھا, وہ کوئی ویدر سسٹم, بارشیں زیادہ ہو گئی تھیں. تو اس دفعہ دوبارہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی سردی کے بعد دوبارہ گرمی شروع ہوگی. تو ہم انشاءاللہ اسپرنگ فیسٹیول ایک بڑا میگا ایونٹ کر رہے ہیں جو کہ کچھ آپ لوگوں کو پتہ لگا ہوگا اس کے بارے میں. اس کے کافی سارے اس کے سیگمنٹس ہیں, ایونٹس ہیں جو ابھی ہم پبلسائز بھی کرنا شروع کریں گے. اور اس میں تقریباً 5 دن کا ہم نے ایک اس کو اوور آل پلان کیا ہے, جس میں اس کی اوپننگ جو ہے 16 مارچ سے ہم کریں گے, اور جس میں ٹری پلانٹیشن پلانٹس اور اسکولوں کے تقریباً 1000 بچے ہم مختلف اسکولوں سے ان کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں. اوور آل ایک پلانٹیشن ڈرائیو, پلانٹیشن کمپین جو کہ ویسے بھی ہمارا پلان میں ہے, اس کو ہم اچھے طریقے سے انشاءاللہ کریں گے. اسی کے ساتھ کرکٹ کا ایک لیگ ہے جو وہ اس میں آرگنائز کر رہے ہیں میچز وغیرہ, اور لیڈیز اور فیملیز کے لیے اسپیشلی شاپنگ گالا شاپنگ کے لیے جو یہاں کے جو اسپیشلٹیز ہیں بہاولپور, ملتان اور سراؤنڈنگ ایریاز کی. اس کے علاوہ جو ماڈرن بھی اگر کوئی برانڈز وغیرہ لگانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہم وہ جگہ وغیرہ دیں گے. تو وہ بھی تقریباً ایک 3-4 دن کا ایک ایونٹ چلے گا اس میں سیگمنٹ. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ہم اوور آل ایک ملتان کا
فلاور شو جو ہے ایک میگا ایونٹ کے طور پہ اس کو آرگنائز کریں گے, جو 2-3 دن تمام ڈفرینٹ آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو ہم نے بتایا وہ اپنے اسٹالز وغیرہ لگائیں گے, اور اس کو ہم اوور آل مینیج کر کے ایٹ دی اینڈ ان کی ایویلیویشن کر کے ان کو پرائزز وغیرہ بھی دیں گے. سو یہ سیکٹر کیو کے اندر یہ موسٹلی ہم ایونٹ جو کر رہے ہیں جنرلی وہ انہی سیکٹرز کے اندر ہوں گے. اسی طرح ٹینٹ پیکنگ جو ہے یہاں وہ بھی ایک روایتی کھیل ہے, اسپورٹ ہے, خاص طور پہ ملتان اور سراؤنڈنگ ایریا کا. اس کا بھی ایک دن جو ہے اس کا ایونٹ ہوگا, اور کوشش کریں گے اگر اس کی اجازت مل گئی حکومت کی طرف سے یا وہ تو بسنت یا کوئی اس طرح کا بھی وہ اس میں کریں. تو ملٹیپل ایکٹیویٹیز ہیں, اور اینڈ پہ جو ہے ایک گرینڈ ایک میوزیکل ایوننگ نائٹ ہوگی انشاءاللہ. مطلب وہ بھی ہمارا کوشش ہے اور امید ہے کہ جس طرح ہم پلان کر رہے ہیں اور ٹاپ سنگرز پاکستانی جو ہیں ان کو ہم بلائیں گے تاکہ ایک فائر ورکس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں. تو اوور آل یہ ایک انشاءاللہ فار ایوری ون, فار دی ہول سٹی آف ملتان, اٹ ول بی این اپرچونیٹی آف انٹرٹینمنٹ اینڈ ہیلدی ایکٹیویٹیز hosted by DHA ملتان, and it will all be open. اس کے اندر کوئی ٹکٹ شکٹ یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. سو بیسٹ وشز فار آل دا ممبرز آف سیکٹر آر جو کہ ویٹ کر رہے ہیں کافی میرا خیال ٹائم سے اپنی پوزیشن لینے کے لیے, اور آج کچھ لوگ ان میں سے ہمارے ساتھ ہیں جن کو ہم پوزیشن دیں گے, اور باقی تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ مبارک کرے اس پوزیشن کو, اور جو انہوں نے گھر بنانا ہے اپنا, جو اینڈ یوزرز ہیں ان کے لیے آسانی کرے. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much, sir, for enlightening us with your thoughts. Ladies and gentlemen, as our worthy project director will be here on stage, as he will be doing the honors for handing over the possessions to our esteemed members. And as far as the possessions are concerned, I would like to say that to many people, success means different. For some, it may see owing their first home, and therefore DHA Multan is endeavoring to keep up its promise of livability by handing over the possession of Sector R to our esteemed members. And for this, firstly, I would like to call on stage Asadullah Tahir Dogar. Sir, can we please have you on stage? A huge clap for him. Many congratulations to you, sir. Here he is, and the promise of livability is coming true. Many congratulations. A very beautiful moment it is. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Rao Kashif Ajmal, who is the holder of 2 plots in Sector R. Thank you so much. A huge round of applause for him as well. Thank you. Congratulations to you as well, sir. And now I would like to call Amir Hussain. Sir, can we please have you here? Amir Hussain. Thank you so much. And now, it's again a moment of celebration. Congratulations to all the members. Thank you so much. And now I would like to call Mr. Zain Makki. Sir, can we have you on stage? Congratulations, sir. DHA congratulates each and every member from the core of the heart. And now I would like to call Sadakat Hussain. Sir, can we have you on stage? Congratulations, sir. And now I would like to call Shakil Ahmed. Sir, can we have you on stage? Thank you. Congratulations to you, sir. Thank you so much. And now I would like to call Shahid Wakeel. Sir, Mr. Shahid Wakeel, can we have you on stage? Mr. Shahid Wakeel. Okay.
So let's move towards the next member, Muhammad Iqbal. Sir, can we have you on stage? Thank you so much, sir. Congratulations to you. Ji, congratulations to each and every member. Thank you so much for being here with us. And now, as we are heading towards the second segment of our ceremony, जिसमें हम हमारे तमाम dealers जिनकी performances in different domains 2020 year में बहुत बेहतरीन रही हैं, उनको prizes, certificates और shields देंगे. And definitely project director will be doing the honors. And for this, very firstly, we will be inviting Mr. Rao Kashif Ajmal, who have been the best in media and marketing support as well, and overall has been in the best performers of 2020. Congratulations to you. DHA appreciates your efforts. It encourages you for your dedication. And DHA is handing over the cash prizes as well. And he has been the winner of 5 lakhs. Congratulations to him. Thank you so much, sir. Now I would be calling Mr. Muhammad Asif Iqbal, the CEO of Al Rafi Associates. Sir, can we have you here? And we are having him here. He has been also in the best support of media and marketing. And today he is the winner of 1,50,000 as well, along with Sheila as well. Thank you so much for being here. Thank you, sir. And now I would like to call Mr. Sabgatullah Khan Tareen, the CEO of Centrelink Enterprise, the winner of 1,50,000, have been overall as the best performer and has been the best support in media and marketing in the year 2020. Thank you so much and many congratulations. And the cash is being handed over. Many congratulations. And now, Mr. Muhammad Suhaib Tariq, the CEO of Bodla Builders and Contractors, once again the winner of 1,50,000, best in overall performance. Thank you so much, sir. Best support in media and marketing as well for the year 2020. We're having one member, Muhammad Nadeem, from professionals as well. He's the winner. He's the second winner and has been the winner of 3 lakh cash prize. Sir, can we have you here? Thank you so much. And he's taking the prize on behalf of Mr. Nadeem. Congratulations to him. Yes, he is overall the second performer. We appreciate all of you. Thank you so much. Thank you so much. And now, coming over the category of top dealers and large-size commercial purchasers in the year 2020. We DHA recognize and appreciate our partners for special investments in sales. And for this, I would like to invite Mr. Suhaib Tariq Bodla, the CEO of Bodla Builders. Sir, can we have you here once again? Congratulations to him. Congratulations to all our winners. And on the second number, it's Mr. Asadullah Tahir Dogar, CEO of Techno Associates. Mr. Asadullah Tahir Dogar. Clap for him. Thank you so much, sir. It's a huge moment of pride for we DHA as well and for our partners as well. Many congratulations to you all once again. Thank you.
And now moving ahead towards our next category, that is of our top dealers and performances in our biddings of 2020. یہ وہ dealers ہیں جنہوں نے bidding میں نمایاں کارکردگی کی اور business کو پروان چڑھایا. We appreciate you. And for this, I would like to invite Mr. Asadullah Tahir Dogar again. Sir, can we have you on stage? That's really a huge moment of pride. Please, sir, can you be here? Thank you. Thank you. And on the next number, it's Mr. Mansoor Kanwar. Sir, can we have you here? Congratulations. Congratulations. Mr. Muhammad Kashif Ajmal, you're in line as well. We will be wanting you. Thank you. And now, Mr. Muhammad Kashif Ajmal from Al Umar Associates. Congratulations. And now, Mr. Muhammad. Thank you, sir. And now, Mr. Muhammad Amir Iqbal, the CEO of Ibrahim Associates. Can we have you here? Mr. Muhammad Amir Iqbal. Thank you. Thank you so much to all of you. And now moving ahead towards our next category, that is the performances of our top dealers in selling our plots in Central Square in the year 2020. And for this, I am having two names. Major Muhammad Arshad, who is the CEO of Parklands Properties. Sir, congratulations. Congratulations to you once again. And now I would like to call Mr. Shaygan Madni. Sir, can we have you here? Many congratulations. Mr. Shaygan have been the best in support for media and marketing as well. Many congratulations to him. Bilkul, he has been really a very good support in media and marketing. Congratulations to all of you. And now coming over to our next category of performances of our top dealers in commercials trading in Central Square. Here I mean from 4 Marla and 8 Marla commercial. These are those ones who have been our top performers in selling of our 4 and 8 Marla commercial plots. DHA appreciates you. And for this, I would like to call the names Mr. Muhammad Adnan, the CEO of Al Barwi Builders. Congratulations to him. Thank you so much. And now I would like to call Mr. Muhammad Kashif Ajmal again, the CEO of Al Umar Associates. He deserves a clap now because the name is continuously being repeated.
Congratulations to all of you. And now I would like to call Mr. Muhammad Shahbaz Hussain, CEO of Shahbaz Associates. Thank you so much, sir, and congratulations to you. It's a pride moment for us as well and for our partners as well. Thank you so much to all the members. Thank you so much, sir, for doing the honors. It's been done. Thank you. یہ جو ون پوائنٹ وچ آئی جسٹ بھول گیا تھا اس میں ابھی یعنی جس طرح ظاہر ہے باقی سارے بھی ریزیڈینشیل ہماری مین پروڈکٹ ہے, لیکن جس طرح آپ نے دیکھا کہ میں نے اسی لیے اسپیشلی یعنی ریکگنیشن کی ان لوگوں کی جنہوں نے یہ 2020 کے اندر کمرشل پلاٹس جو ہیں ان کے اندر انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ کمرشل پلاٹ جو ہے چاہے وہ 4 مرلہ ہے, 2 مرلہ تو نہیں مشکل, لیکن یہ کہ 4 مرلہ یا 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹ کس سٹیج کے اوپر اور جس سچویشن سے ہم یعنی اس میں تھے اور اس ٹائم میں جن لوگوں نے بڑی ایفرٹ اچھی کی ہے, خاص طور پہ جن 3-4 کو ہم نے شیلڈ وغیرہ دی, اس کے اوپر اور بھی کچھ ساتھی تھے جنہوں نے 1-2 کمرشل پلاٹ بیچے ہیں. تو یہ بھی ابھی آپ سے ایکسپیکٹیشن یعنی ایک ہے کہ اس کو ابھی اس پروڈکٹ جو ہے کمرشل جو ہے اس کو بھی ریز کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے ابھی رائٹ ٹائم ہے, اسپیشلی ان 4-5-6 سیکٹرز کے اندر جن میں پوزیشن ہم دے چکے ہیں, 3+ جو باقی سیکٹرز جن کی میں نے بتایا کہ جن میں کنسٹرکشن کی جا سکتی ہے, وہاں پہ میرا خیال میں 4 مرلہ کی کنسٹرکشن بھی ہونی چاہیے. اور اسی ظاہر کنسٹرکشن ہوگی اس سے بھی فرق پڑے گا, پرائسز اوپر آئیں گی. اور ود دی پیسج آف ٹائم ود ان دس ایئر اور انشاءاللہ بائی ان سارے سیکٹرز کی جب پوزیشن ہو جاتی ہے تو یہ ضرورت بھی ہوگی ان سیکٹرز کے اندر بھی شاپس کی اور باقی فیسلٹیز کی. تو آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر بھی اچھا ریٹرن ہوگا جو اینڈ یوزرز اس کے اندر کام کرتے ہیں. بٹ ہمیں اس کی ٹریڈنگ کے اوپر تھوڑا سا اسٹریٹجائز کرنا ہے, اور اس کے اوپر بیٹھیں گے دوبارہ بھی ایک دفعہ ہم بھی کریں گے. لیکن اوور آل ابھی یعنی ہمیں اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کو اس طرف بھی لے کر چلنا ہے کہ کمرشل جو ہے ہمارا وہ کافی پرائس اس کی نیچے ہے, کچھ ایم سیکٹر میں بھی تھوڑا بہت ہوئی ہے, اس کے اوپر ورکنگ کرنے کی مخلا ضرورت ہے ہم سب کو. تھینک یو. Thank you so much, sir, for being here. And now, ladies and gentlemen, lastly, I would definitely like to mention here that the way a team plays determines its success. The contribution and efforts of our registered real estate dealers go side by side in achieving desired goals. Some dealers really have put in concerted efforts to work in line with DHA main objectives. And therefore, today, DHA have acknowledged all of your efforts, all of those efforts who have been the best performers in the years 2020. So once again, congratulations to all of you on behalf of DHA. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی ہمارے ساتھ اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے, ہماری خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے. اور may Allah Azza wa Jal keep DHA Multan more blooming and strengthen us in actualizing our dreams into reality. We are honored and privileged to have you all here in this evening, اور we will be more delighted by your presence in high tea. آپ لوگوں کے لیے چائے کا انتظام اس طرف کیا گیا ہے. تھینک یو سو مچ. لیکن لاسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ وہ تمام ممبرز جن کو پوزیشن ملا, وی نیڈ یو ہیئر آن اسٹیج فار اے گروپ فوٹو. اور اس کے بعد وہ تمام پارٹنرز جو کہ پرائزز اور سرٹیفکیٹ جن کو آج ملا یا شیلڈز ملی ہیں, اس کے بعد وہ ایز اے گروپ فوٹو پروجیکٹ ڈائریکٹر کے ساتھ یہاں پر اسٹیج جوائن کریں گے. تھینک یو سو مچ.